الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دشمن پر بد دعا، دشمن پر بد دعا، دشمن پر بد دعا سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، ایک مسلمان کی دشمنی بھی اور ایک مسلمان کی دوستی بھی دین کی بنیاد پہ، عقیدہ اور منہج کی بنیاد پہ اس کی دوستی بھی ہوتی ہے، اور اس کی دشمنی کی بنیاد بھی عقیدہ اور منہج ہوتا ہے۔ دشمنی بھی اللہ کے دشمنوں سے، رسول اللہ کے دشمنوں سے، کتاب اللہ کے دشمنوں سے، شرع اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اور اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، کتاب اللہ کو ماننے، شرع اللہ کو ماننے والے، ان سے دوستی رکھنا۔ تو یہاں پہ دوستی سے، دشمنوں سے مراد، دشمن پر بد دعا سے مراد ان دشمنوں کے خلاف بد دعا جو ہمارے دین کے دشمن ہے، جو ہمارے عقیدے کے دشمن ہے، جو کتاب اللہ کے دشمن ہے، جو شرع اللہ کے دشمن ہے، وہ مراد ہے۔ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم۔ اللہم، اے اللہ، منزل الکتاب، کون ہے اللہ؟ منزل الکتاب، کتاب اتارنے والے۔ اللہم، اے اللہ، منزل الکتاب، کتاب اتارنے والے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ کون سی کتاب؟ وہ کتاب لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل کو اس کتاب کے آگے سے آنے کے لیے اللہ نے راستہ چھوڑا ہے، نہ باطل کو اس کتاب کے پیچھے سے آنے کا اللہ نے کوئی چور دروازہ اللہ رب العالمین نے چھوڑا ہے۔ تو منزل الکتاب، اس عظیم کتاب کو اتارنے والے۔ اللہم، اے اللہ، منزلہ، اتارنے والے، الکتاب، الکتاب سے مراد قرآن مجید، سریع الحساب۔ قرآن مجید ہمارا کیا ہے؟ سلیبس سے، نصاب تعلیم ہے۔ اسی سلیبس اور اسی نصاب تعلیم کی بنیاد پہ قیامت کے دن ہمارا اگزام لیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ سریع الحسابی، جلد حساب لینے والے، سریع الحسابی، جلد حساب لینے والے۔ اللہم، اے اللہ، منزل الکتابی، کتاب اتارنے والے، سریع الحسابی، کتاب اتارنے کے بعد جلد حساب لینے والے۔ احزم الاحزاب، احزم الاحزاب، احزم، اے اللہ شکست دے، اے اللہ شکست دے، الاحزاب، ان جماعتوں کو۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، احزاب حزب کی جمع ہے۔ احزم الاحزاب، اللہ ان جماعتوں کو شکست دے جو اسلام کے خلاف، کتاب اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، شرع اللہ کے خلاف جو دشمن جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہے۔ اللہ سریع الحساب احزم الاحزاب، اللہ ان جماعتوں کو احزم، شکست دے، الاحزاب، ان جماعتوں کو۔ اللہم احزمہم، اللہم، اے اللہ، اللہم احزمہم، اے اللہ انہیں شکست دے، اللہم احزمہم، اے اللہ ان دشمنوں کو شکست دے، وزلزلہم، اور انہیں سخت ہلا۔ وزلزلہم، زلزلہ سے، زلزلہ کا معنی کیا ہے؟ ہلانا۔ وزلزلہم، اللہ ان کو سخت ہلا دے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دعا کی؟ اللہم منزل الکتاب، اے اللہ، کون ہے اللہ؟ منزل الکتاب، کتاب قرآن مجید اتارنے والے، سریع الحساب، جلد قرآن مجید کے حوالے سے حساب لینے والے، یعنی انسانوں سے حساب لینے والے۔ احزم الاحزاب، احزم، اے اللہ تو شکست دے، الاحزاب، ان جماعتوں کو۔ اللہم احزمہم، اللہ انہیں شکست دے، وزلزلہم، اور انہیں ہلا دے، وزلزلہم، اور انہیں سخت ہلا دے۔ ایک تو نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے دشمنوں کے خلاف بد دعا، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم۔ اسی طرح جو کسی قوم سے ڈرے تو وہ یہ دعا کہے، جو جس کو کسی قوم سے اگر کوئی خوف ہو، ڈر ہو، خطرہ ہو، تو وہ یہ دعا کرے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم، اے اللہ، اللہم اکفنیہم، اے اللہ مجھے ان سے تو کافی ہو جا، اللہم، اے اللہ، اکفنیہم، مجھ سے، اللہم اکفنیہم، اے اللہ مجھ سے کافی ہو جا ان سے، اے اللہ مجھے ان سے تو کیا ہو جا؟ کافی ہو جا، بما شئت، جس طریقے سے تو چاہے، اللہ جس طریقے سے تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ نبی علیہ السلام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا
اس بادشاہ کا ایک جادوگر ہوا کرتا تھا. کیا ایک جادوگر ہوا کرتا تھا. جادوگر کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا, بوڑھا ہو چکا تھا. تو جادوگر جو ہے بادشاہ سے وہ ڈیمانڈ اور تقاضا کرتا ہے کہ اب بادشاہ, اب میری عمر اب کافی بڑی عمر کی میں ہو چکا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ آج یا کل میں نے تو جانا ہی ہے. آپ کی ریاست, آپ کی سلطنت کے لیے, آپ کی حکومت کے لیے میری اس فن کی ضرورت ہے, جادوگری کی. تو لہٰذا آپ ایسا کریں, پوری ریاست میں سے سب سے قابل ترین کسی بچے کو ڈھونڈ کر اس کو میرا حوالہ کر دے, تاکہ میں اس کو اپنا فن سکھا سکوں, تاکہ میں مرنے سے پہلے اس فن کی اس کو ماہر بنا سکوں. تو بادشاہ کے مطالبے پہ, بادشاہ نے اس جادوگر کے مطالبے پہ ایک نوجوان پوری ریاست سے ڈھونڈ کر ایک ذہین و فتین قابل نوجوان اس نے جادوگر کے حوالہ کر دیا. اب وہ جو جوان اپنے گھر سے روزانہ جادوگر کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو راستے میں, جس راستے سے وہ گزر کر جاتے تھے, اس راستے میں ایک راہب ہوا کرتے تھے. وہ راہب اس زمانے میں دین اسلام سے پہلے جو شریعت تھی, دین عیسائیت, تو وہ راہب وہاں جو اس چرچ میں, اس گرجا گھر میں, کلیسا میں وہ عبادت کر رہے ہوتے تھے. تو لہٰذا وہ جاتے وقت بھی اس راہب کے پاس ٹھہرتے تھے, آتے وقت بھی اس راہب کے پاس ٹھہرتے تھے. اب وہ جادو بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ راہب سے راہب کے دین اور اس زمانے کی آسمانی شریعت کی تعلیم بھی وہ لے رہے ہیں. اب جاتے وقت بھی لیٹ ہو جاتے تھے اور آتے وقت بھی لیٹ ہو جاتے تھے. ایک دن اس نے راہب سے کہا, اب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ سے تعلیم حاصل کروں, جاتے وقت بھی کچھ آپ سے لیتا ہوں, آتے وقت بھی کچھ آپ سے لیتا ہوں. تو لہٰذا اب میرے لیے مسئلہ ہوا ہے. اب گھر والے بھی ڈانٹتے ہیں, بھائی کیوں لیٹ آیا, اور اسی طرح جادوگر بھی مجھے ڈانٹتے ہیں کیوں لیٹ ہوا, کیونکہ میں جاتے وقت بھی ادھر رک کر جاتا ہوں, آتے وقت بھی ادھر رک کر ہی میں گھر چلا جاتا ہوں. جب گھر لیٹ پہنچتا ہوں تو گھر والے ڈانٹتے ہیں, جب جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا ہوں تو جادوگر مجھے ڈانٹتے ہیں. تو لہٰذا میں کیا کروں. تو راہب نے اسے یہ فارمولہ دیا, آپ ایسا کہیں گے, اگر گھر والے اگر آپ کو کچھ پوچھیں تو کہیں کہ مجھے جادوگر نے روکا ہے. جادوگر اگر آپ کو کل سے پوچھنا شروع کر دے تو آپ کہیں مجھے گھر والوں نے لیٹ چھوڑا ہے. خیر وہ یہ یہاں پہ آتا جاتا رہا, جادوگر کے پاس بھی وہ جاتا تھا, جادو بھی سیکھ رہا تھا, اور ساتھ ساتھ وہ اس زمانے کی جو شریعت ہے, دین ہے, جو صحیح شریعت تھی, اس شریعت کو بھی وہ سیکھتا رہا. پھر ایک دن ایسا ہوا, وہ جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں پہ خطرناک قسم کا کوئی موذی جانور, کوئی اژدہا وہاں پہ رونما ہوا. اس وجہ سے اب اس نے راستے کو بند کیا ہوا تھا, نہ آگے جانے دے رہے, نہ پیچھے آنے دے رہے, یعنی اس سائڈ والوں کو اس طرف آنے دے رہے, اس سائڈ میں جو لوگ بیٹھے ان کو اس طرف جانے دے رہا. تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی, یار اب میں دو کام بیک وقت کر رہا ہوں, جادوگری بھی سیکھ رہا ہوں, شریعت بھی سیکھ رہا ہوں. تو لہٰذا اس کی ذہن میں یہ بات آئی, آج میں دیکھتا ہوں جادوگری برحق ہے یا جو شریعت کی تعلیم شریعت برحق ہے. تو اس نے یہ نیت کر کے اللہ سے مخاطب کر کے اپنے دل میں, اللہ اگر راہب کا دین اگر بہتر ہے تو اللہ اس اژدہے کو اس راستے سے ہٹا دے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اس اژدہے کو, تو وہ وہاں پہ ڈیر ہو گیا. ڈیر ہونے کے بعد اب جو ٹریفک ہے اس نے رواں دواں کر دیا. اب بہت زیادہ کیا ہو گیا جی, وہ مشہور ہو گیا. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے بعد اب وہ دم کیا کرتے تھے, انجیل کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں صحیح دم وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی دم میں اتنی برکت رکھی, جو پیدائشی جو نابینا ہوتے تھے اس کو وہ دم کرتے تھے, ان کی بینائی واپس آتی تھی. جو نابینا ہوتے تھے, پیدائشی یا غیر پیدا جو نابینا ہوتے تھے, ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی. اسی طرح مختلف جو امراض میں مبتلا جو مریض تھے ان کو وہ جوان دم کیا کرتے تھے تو اللہ ان کو شفا دیا کرتے تھے. بہت زیادہ مشہور ہو گیا پوری ریاست میں. اب جادوگر تو بظاہر سب کو معلوم ہے جادوگر کی شاگرد ہے. لوگوں نے کہا جادوگر کی جو شاگرد ہے وہ جادوگر سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو پھر یہی باتیں بہت مشہور ہو گئی. بادشاہ کی ہم مجلسوں میں بیٹھنے والے کوئی اس کا وزیر تھا جو نابینا تھا. اچھا وہ جو جوان نا, وہ جوان جب بھی اس کے پاس کوئی پیشنٹ آتے اس پیشنٹ سے وہ یہی کہا کرتے تھے,
سب سے پہلے اس کی عقیدہ درست کیا کرتے، کہتے تھے یار شفا میں نہیں دیتا ہوں، آپ ایک اللہ کی توحید کو قبول کر لیں، ایک اللہ کو مان لے، شفا دینے والا وہ ہے، میں صرف سبب ہوں، میں صرف دعا کرتا ہوں، شفا اوپر سے آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سودا منظور ہے، آپ ایک اللہ کو ماننے، اللہ کے عقیدے کو، عقیدہ توحید کو اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو میں دعا کروں گا، اللہ شفا دے گا، ادروائز میں دعا بھی نہیں کروں گا، اوپر سے شفا بھی نہیں آئے گی۔ اب جو بھی اس کے پاس پیشنٹ آتے تھے اس کو وہ دینی تعلیم دیتے تھے، جو پھر ساتھ ساتھ ان کو دم کیا کرتے تھے۔ اب بادشاہ کے وزیر نے سنا یار ایسا معاملہ ہوا ہے، تو وہ وزیر بھی دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا، تو اس نے کہا یار میں کوئی شفا نہیں دیتا، شفا اوپر سے آتی ہے، میں تو صرف دم کرتا ہوں، برکت اوپر سے آتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایک اللہ کی توحید کو قبول کر لیں، کیونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ شفا دے گا۔ تو خیر اس نے بھی قبول کر لیا اس کا دین، تو اس نے اس کو بھی دم کر دیا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب وہ بینائی کے ساتھ جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، بادشاہ ظالم تھا، وہ اپنے آپ کو غالباً کوئی خدائی کا وہ دعویٰ شاید کیا کرتا تھا، تو بادشاہ نے اس وزیر سے پوچھا کہ تیری جو بینائی جو ہے کیسے واپس آ گئی؟ اس نے کہا میرے اللہ نے میری بینائی واپس کر دی۔ اس نے کہا کوئی تیرا اللہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے اللہ ہے جس نے میری بینائی واپس کر دی۔ انہوں نے اس وزیر پر سختی کر دی، وزیر نے سختی برداشت نہ کرتے ہوئے کیا کیا، اس جادوگر کے جو شاگرد تھے اس کی طرف رہنمائی کی، مجھے تو اس نے بتا دیا ہے۔ اچھا جب یہ معاملہ ہوا چل رہا تھا، جب لوگ اس سے شفا یاب ہو رہے تھے، اس نے اپنے استاد جو راہب ہے، راہب سے اس نے اس بات کا شیئر کیا، تو راہب کہنے لگا بیٹا آپ تو مجھ سے کافی آگے نکل گیا ہے، اب آپ پر نا بہت زیادہ آزمائش آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، اگر آپ پر کوئی آزمائش آنے کی صورت میں آپ میری طرف رہنمائی نہ کرنا۔ خیر انہوں نے اس بچے کو پکڑا، بچے پر سختی کر دی، اس نے راہب کو بتا دیا میرا استاد میں ان سے یہ کام سیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے اس راہب کو بلایا، بلانے کے بعد راہب کے جو سر کے اوپر نا اس سینٹر پر آری رکھ کے اس کو 2 حصوں میں چیر دیا راہب کو، لیکن راہب اپنے عقیدے پہ قائم و دائم رہے۔ اب معاملہ چلو راہب کو تو انہوں نے راستے سے ہٹا دیا، اب وہ جو بچے کا معاملہ تھا، اب یہ جو دعا ہے اس دعا کی اصل میں آپ کو یہ سارا اسٹوری سنانے کا مطلب یہ ہے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے اس بچے کو، شاید اس میں اونچ نیچ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ اس کو بھیجا، فوجیوں سے کہا اس کو کشتی میں بٹھا کے لے جاؤ، اگر یہ میرا دین ایکسپٹ کرتا ہے، اپنا دین چھوڑتا ہے تو اسے لے آؤ، ادروائز اس کو سمندر میں، اس کو سمندر برد کر دو، اس کو سمندر میں پھینک کر آ جاؤ۔ وہ جاتے تھے، جانے کے بعد بیچ، سمندر کے بیچ لے جا کر فوج اس کو لے کر جاتی تھی، سمندر کے بیچ لے جانے کے بعد وہ اس سے کہتے تھے اب اپنے دین سے انکار کرو اور بادشاہ کا دین قبول کرو، ایکسپٹ کرو، تو وہ آگے سے انکار کرتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، اس بچے کو، اس لڑکے کو، اس توحیدی نوجوان کو اب دریا برد کرنے کی یا سمندر برد کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ وہ نوجوان یہ دعا کرتے تھے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھ سے، اللہ ان سے تو مجھے کافی ہو جا جس طریقے سے تو چاہے۔ پھر یہ ہوتی جو کشتی ڈوب جاتی تھی اور اللہ رب العالمین نے اس کو بچا کر یہ واپس آ جاتا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ پوچھتا میری فوج کا کیا بنا؟ اس نے کہا تیری فوج کو میرے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کے بارے میں یہ کیا یار اس کو اوپر لے جاؤ پہاڑی پر، اگر یہ اقرار کرے تو ٹھیک، نہیں ہے تو اس کو پہاڑی سے اس کو نیچے گرا دو۔ وہاں پر بھی اس کے ساتھ سیم یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ دعا کرتے اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اے اللہ اکفنیہم مجھے ان سے کافی ہو جا، اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا، بما شئت جس طریقے سے تو چاہے۔ اب اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتے اور وہ دعا نے، اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پہاڑی کے اوپر زلزلہ آیا، پہاڑی ہلنے لگی، اب وہ سارے نیچے گر گئے، وہ پیدل واپس آ گئے۔ اس طرح کی مختلف جو ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ آسانی سے تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا، اگر واقعتاً تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو نا، ایک صورت میں تو مجھے قتل کر سکے گا۔ کیا کہا؟ ایک صورت ہے، اس صورت میں تو مجھے قتل کر سکے۔ اب بادشاہ کی بادشاہت کو اس نے چیلنج کیا ہوا تھا، بادشاہ پریشان، تو اس نے کہا بتاؤ یار کس طریقے سے میں تجھے قتل کر پاؤں گا؟ تو اس نے کہا ایسا کرو، آپ یہ سارے جو لوگ ہیں نا ریاست کے، سب کو کسی کھلی میدان میں جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد مجھے کسی
کیا نام ہے تختہ دار پہ یا کسی اونچی جگہ پہ مجھے بٹھا کر لٹکا کر آپ نے میرے تیر کش سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ تیر نکالنا ہے، اور آپ نے اونچی آواز میں بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، آپ بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کے اگر آپ تیر چلاؤ گے نا تب جا کے میں مروں گا، ادروائز آپ یہ سارے کے سارے ایکسپیریمنٹ تجربہ کرتے رہیں گے، آپ کی فوج مرتے رہیں گے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بادشاہ تنگ آیا ہوا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ساری ریاست کے لوگوں کو جمع کیا ایک کھلے میدان میں، جمع کرنے کے بعد اسی بچے کے تیرکش سے اس نے کیا نکالا، تیرکش کہتے وہ تھیلی جس میں تیر رکھتے ہیں، اس سے تیر نکالا، اونچی آواز میں اس نے بادشاہ نے کیا کیا، بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر چلایا، تیر بچے کی کان پٹی پہ لگی، بچہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اب بچہ نہ شہید ہوتے ہی سارے لوگ اب بادشاہ کے اوپر بغاوت پہ اتر آئے، سب نے کہا ہمارا رب اب بادشاہ نہیں ہے، ہمارا رب وہ ہے جو اس بچے کا رب ہے۔ اب سارے لوگ کیا ہو گئے، عقیدہ توحید کو، اللہ کی شریعت کو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے ان لوگوں کے لیے گڑھے کھودے، گڑھے کھودنے کے بعد اس میں آگ لگائی، آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد اس نے کہا جس نے بھی اس بچے کے دین کو ایکسپٹ کیا ہے یا اس دین کو ریجیکٹ کرے، ریفیوز کرے، یا وہ میں ان کو اس آگ میں کیا کر دوں گا، سب کو آگ کی گڑھے میں ڈال دوں گا۔ تو وہاں پہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو آگ میں پھینکنا گوارا کیا، اور ان میں سے ایک عورت تھی وہ بھی ایمان لا چکی تھی اور اس کے ساتھ بچے تھے اور اس دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ اپنے لیے مسئلہ نہیں، ماں ہوتی، وہ اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ تو اس عورت کی گود میں سے ایک بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اس نے کہا امی جان آپ میرا فکر نہ کرے، یعنی 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے بات کی ہے، گفتگو کی ہے۔ تو وہ بچہ کیا کہتا ہے، امی جان آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حق پر ہے، آپ مجھ سمیت آپ اس آگ میں کودے۔ وہ عورت وہاں پہ کود گئی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں النار اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ تو وہاں پر بھی اس غلام نے کیا کہا تھا، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اصل آپ کو یہ ساری سٹوری سنانے کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ جو کسی قوم سے ڈرے وہ یہ کہے۔ اب اس لڑکے کو اس قوم سے ڈر اور خوف جب بھی لاحق ہوتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اے اللہ اکفنیہم مجھے ان سے کافی ہو جا، بما شئت جس طریقے سے تو چاہے۔ تو یہ جو کسی قوم سے ڈرے وہ یہ دعا کہیں، تو یہ بہت عظیم دعا ہے، بہت بابرکت دعا ہے۔ اس دعا کو یاد کر کے ہمیں بھی مصائب میں، مشکلات میں اسی دعا کے ساتھ اپنے خالق و مالک سے مدد لینے کی اور اللہ کو پکاریں، تو اللہ رب العالمین ہماری بھی انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔